والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين أهل التراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقوم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں بیان فرما رہا ہے. جناب ابراہیم کی دعا ہے جہاں وہ فرماتے ہیں ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا. اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنیں. اور دعائیں خلیل پروردگار مستجاب ہوئی جو دعا کرتے ہیں کہ خدا میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو تیرے گھر کے قریب ایک بنجر جگہ پر آباد کرنا اور انسانوں کے دل کو تو ان کی طرف مائل کر دینا, ان کی طرف راغب کر دینا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو ذریت ابراہیم کی طرف راغب کیا. ایک وہ ابراہیم تھے جنہوں نے کعبے کے قریب ایک بنجر جگہ کو, ایک ویران جگہ کو, ایک بیابان کو آباد کیا اور پھر دعا کی خدا میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. اور ایک فخر ابراہیم جنہوں نے ایک بیابان بسایا اور جب اس بیابان کو بسا لیا تو خدا نے اس بیابان بسانے کے اجر میں لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت کو ایسا ڈال دیا کہ نام حسین سنتے ہی دل منقلب ہو جاتا, نام حسین سنتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی. آیت اللہ مصباح یزدی آپ نے دیکھی ہوگی, ان کی کوٹ بہت آج کل سرکولیٹ ہو رہی ہے. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ ہم پر 5 شکر واجب ہیں. پہلا شکر یہ کہ خدا نے ایک راہ کو کھولا, راہ ہدایت, اور پھر اس راہ کو ہمارے لیے نصیب کیا, ہمیں نصیب کی کہ ہم اس راہ کی طرف بڑھیں. پھر کہتے ہیں دوسرا شکر یہ خدا نے حسین کو خلق کیا. تیسرا شکر یہ ہے کہ خدا نے حسین کو شہادت کی سعادت عطا کی اور انہیں مصباح الہدیٰ بنا دیا. پھر کہتے ہیں چوتھا شکر یہ ہے کہ خدا
خدا نے ہمارے دلوں میں حسین کی معرفت دی، ہم حسین کو پہچانتے ہیں. اور پانچواں شکر اس بات کا کہ ہمارے دل میں محبت حسین، یعنی یہ ایک ایک بات کا الگ شکر کرنا ہے. اب کیسے شکر ادا کریں اس نعمت عظیم کا، سید الشہداء کا، فرش عزائے حسین کا. آج سے 2 مہینے پہلے ہم جو بھی تھے، ہم ماں تھے، ہم بیٹی تھی، ہم زوجہ تھے، لیکن 2 مہینے سے ہم صرف عزادار تھے. ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم صرف عزادار بن کے رہے. ہم نے ہر چیز، ہماری زندگی مجلس حسین کے گرد سرکولیٹ ہونے لگی. ہم نے کھایا تو حسین کے در کا کھایا، ہم نے پیا تو حسین کے در کا پیا. اور ایک عجیب معجزہ ہے یہ در حسین کا، عجیب معجزہ ہے. دل بھرتا ہی نہیں. 2 مہینے بھی رو لو، روزانہ رو لو، دل بھرتا ہی نہیں. اور یہی اعجاز مملکت حسین کا بھی ہے نا. کسی ایک ملک میں آپ کتنی بار چلے جائیں، 2 بار 3 بار 4 بار، کسی ایک جگہ پہ کتنی بار چلے، آپ کا دل بھر جاتا ہے کہ بس بہت دیکھ لیا، اب کہیں نیا چلتے ہیں. لیکن عجیب معجزہ ہے کربلا، عجیب اعجاز ہے کربلا میں، عجیب تڑپ ہے کربلا میں. اور عجیب ہے کہ کربلا ہر سال اسی شدت سے ہمارے پاس آتی ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال اس شدت میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہر زائر کربلا بتائے گا اور ہر عزادار بتائے گا کہ ہر سال ایک الگ شدت اور ایک الگ احساس سے، الگ انداز سے کربلا ہمارا استقبال کرتی ہے. نہ حسین اپنے ذکر سے اکتانے دیتے ہیں، نہ حسین اپنے فرش سے اکتانے دیتے ہیں، نہ حسین اپنی زیارت سے کسی کو اکتانے دیتے ہیں. کبھی نہیں کہہ سکتے بس بہت کر لیا، بہت دفعہ جا کر آئے، بہت مجلس ہو گئی. آج نہیں لگ رہا کہ خدا وقت کو روک لے کہ ایک مجلس اور مل جائے. دل سیر ہی نہیں ہوتا. عجیب میزبانی ہے حسین کی، عجیب میزبانی. چاہے وہ فرش عزا پر میزبانی ہو، چاہے وہ میزبانی کربلا میں ہو. اور اگر غور کریں تو حسین کے دینے کی ادا خدا کے دینے کی ادا سے ملتی ہے. کوئی ڈیزرو کرے نہ کرے، خدا دیتا چلا جاتا ہے. ہم قدر کرے نہ کرے، خدا پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے. خدا عزیز حدیث قدسی میں کہتا ہے نا کہ جب تم مصلی عبادت پر آتے ہو تو تم ایسے آتے جیسے تمہارے 100 خدا ہے، لیکن جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم میرا ایک بندہ ہے. میں اتنی محبت سے تجھے دیکھتا ہوں. سید الشہداء کی فرش ہو کہ سید الشہداء کا کربلا ہو، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. ہر عزادار، ہر زائر یہی کہے گا مجھے ان ایام میں کچھ خاص ملا، مجھے زیارت حسین میں، مجھے کربلا میں کچھ خاص ملا. میں نے حسین کی نظر کو محسوس کیا، میں نے حسین کی لطف کو محسوس کیا. ہر زائر کے پاس ایک کہانی ہے، ہر عزادار کے پاس ایک کہانی ہے. ہر کسی کو حسین اسپیشل ٹریٹ کرتے، یہ نہیں دیکھتے 21 ملین کربلا میں، اتنی مجالس کراچی میں، اتنی مجالس نہیں. ہر عزادار کو حسین دیکھتے، ہر عزادار حسین کے لیے محترم ہے. آج بے شک ہم شرمندہ ہیں، ہم غمگین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ شکر گزار بھی ہیں. میرے اور آپ کے لیے افتخار کی بات ہے کہ میں اور آپ حسینی. ہم اس بات پہ فخر نہیں کرتے کہ بہت اچھا محرم کر لیا، بہت مجالس کر لی، نہیں. ہم اس بات پر فخر نہیں کرتے. اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں تو سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے جب فطرس نے فخر کیا تھا، من مثلی کہا تھا، تو بالوں پر جل گئے تھے نا.
میری پرواز میرا لشکر. لیکن جب اس فطرت کو دوبارہ بالوں پر ملے اور دوبارہ اس نے من مثلی کہا, تب تو بالوں پر نہیں چلے. کیوں نہیں چلے؟ کیونکہ فطرت نے اپنی ذات پر جب فخر کیا تو بالوں پر جل گئے, لیکن جب عطائے حسین پر فخر کیا تو ایک عجیب افتخار تھا. من مثلی, میں حسین کا نجات دلایا. اور آج میں اور آپ بھی یہ کہتے ہیں, من مثلی, ہم جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اتنے گنہگار ہونے کے باوجود حسین نے ہمیں عزت دیا کہ ہم 2 مہینے حسین کی فرش اعضاء پر لگاتار آتے رہے, خدمت کرتے رہے. کیا یہ من مثلی کا مقام نہیں ہے؟ بے شک من مثلی کا مقام ہے. اور کیوں نہ ہو, سیدہ کی دعا ہے. جب 3 شعبان کو سید الشہداء متولد ہوئے اور مصائب حسین سنائے گئے تو سیدہ نے یہ نہیں پوچھا بابا میرے حسین کو پانی کون پلائے گا, بابا میرے حسین کو کفن کون دے گا, بابا کیا کوئی خنجر کو روکے گا. نہیں, کیا پوچھا, میرے حسین کو روئے گا کون؟ وہ حسین کہ جس پر زمین اور آسمان نے گریا کیا, جس پر سمندر نے گریا کیا, چاند و سورج نے گریا کیا, اس حسین پر ہمیں گریا کرنے کا عزت ملا. اس سے بڑی نعمت اللہ اکبر. ہم نے 2 مہینے گزارے غم حسین, ایسے گزارے کہ مولا صادق نے خود فرمایا, نفس المحموم لنا تسبیح, کہ جو ہمارے غم میں سانسیں ہوتی ہیں اس کو ہم تسبیح شمار کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ چہرے غمگین رہے 2 مہینے. سیدہ ان چہروں پر اپنی نظر کر دیجیے. سیدہ اس محشر کے میدان میں جانا جانے کتنے چہرے ہوں گے. اے سیدہ ان چہروں کے ساتھ جب آپ کے سامنے آئیں گے تب آپ کی نظر چاہیے ہمیں. ربیع الاول کو کہیں ڈال دو, یعنی بہار کا مہینہ, وہ مہینہ کہ جہاں فصل تیار ہوئی. میں نے اور آپ نے 2 مہینے آنسوؤں سے اپنی قلب کی زمین کو تیار کیا, زمین سازی کی. پھر میں نے اور آپ نے اس میں ہدایت کے بیج کو بویا, اور حسین نے, زینب نے ہماری اس فصل کو پروان چڑھایا, اور اب مجھے اور آپ کو اس فصل کو محفوظ کرنا. ہمارے قلب زرخیز ہو چکے, اب مجھے اور آپ کو حفاظت کرنی ہے. جو نصاب مجھے اور آپ کو 2 مہینے ملا, جو کورس مجھے اور آپ کو ملا, اب 2 مہینے اس پر اب 10 مہینے اس پر پریکٹیکل عمل کرنے کی بات ہے. یہ باتیں ہم ہر سال سنتے ہیں اور یقین جانیے ہر سال بول جاتے ہیں. نہ جانے کتنی, آج مجھے کل کسی نے پوچھا بچوں میں سے, آپ نے کتنی لکھی اور کتنی پڑھی مجالس؟ کتنی اندر گئی وہ پوچھنے والی بات ہے, کتنی ریٹین کی وہ پوچھنے والی بات ہے. اگر تمام مجالس کو چھوڑ دیں, میں اور آپ نے جتنی مجالس کی, کسی ایک مجلس کی ایک بات بس اس کو پکڑ لیں اور 10 مہینے اس کو اپنا رزق سمجھیں. اگر میں اپنی بات کروں, اسی خانہ جناب سکینہ بنت حسین میں جہاں خدمت کا موقع ملتا رہا, اور آج اس ایام اعزاء کی آخری خدمت ہے. جب پہلے عشرے میں جب زیارت عاشورہ پر بات کی, ایک مجلس تھی, اپنا پرسنل بات کرو, آپس میں بیٹھے نا, جب زیارت عاشورہ پر بات کی تھی کہ جب زیارت پڑھے نا زیارت کریں. زیارت پڑھنے کی چیز نہیں ہے, زیارت کرنے کی چیز. اور جب زیارت عاشورہ میں وارد ہو تب اس اذن دخول کو پہلے ذہن میں لے کر آئیں.
حسین کے محضر کو سمجھیں. یرون مقامی یسمعون کلامی. اللہ اکبر. کیونکہ شاید زیارت عاشورہ وہ ایک عبادت ہے جو ہم واجب کے علاوہ ہر کوئی روزانہ کرتا ہے. اگر یہ بات دل میں اتر جائے, یرون مقامی, حسین مجھے ہر مقام میں دیکھتے ہیں. یسمعون کلامی, حسین میرا ہر کلام سنتے. یردون السلامی, جب میں السلام علی الحسین کہتی حسین میرے سلام کا جواب دیتے. یہ لائنز میرے لیے کافی تھی. اب شاید میرے 10 مہینوں کے لیے یہ میرا رزق ہے. ہم سب کو کوئی نہ کوئی رزق ملا, اور یہ گھرانہ کسی کا نہیں رکھتا. ہم نے 2 مہینے آ کر فاطمہ کے لال پر گریا کیا, نہ جانے ہم کو کتنا کچھ رزق ملا ہے, کتنا سمجھ میں آیا ہے, کتنا ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے. کتنے پارسل ہمارے گھر میں جو ہم کھولتے نہیں ہیں, بعد میں آتا ہے کہ ہاں اب کھولیں گے, محرم کے بعد کھولیں گے. ابھی بہت پارسلز مجھے اور آپ کو ملے ہی نہیں ایام اعظم میں. حسین سے روزانہ مانگے, حسین جو آپ کی فرش پر مجھے ملا تھا روزانہ ایک رزق کو کھولے. کسی کا نہیں رکھتا یہ گھرانہ. وہ ایک واقعہ آپ سب کا سنا ہو کہ جو ایک شخص تھا ناصبی, جو ایک زائر مولا کو تنگ کیا کرتا تھا. مولا علی کا غالباً زائر جا رہا تھا اور وہ کہنے لگا میں علی کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گا. اور جب اس نے جا کے شکایت کی تو مولا نے کہا میں سرزنش نہیں کروں گا کیونکہ اس کا حق ہے مجھ پر. کیا حق ہے؟ کہ ناصبی ہے, دشمن حسین ہے, دشمن شیعہ ہے. لیکن ایک بار جب پیاسا تھا اور نہر سے پانی اٹھا کے چلو میں پانی لیا تو اس پانی کو دیکھ کر کہا کہ تو ہر کسی کو پانی پلاتی ہے. حسین کے بچوں کا کیا قصور تھا کہ وہ پیاسے مارے گئے. اور جب اس نے یہ کہا تو پانی کو دیکھ کر اس کی آنکھ نم ہوئی تھی. وہ جو اتنی سی آنکھ نم ہوئی اس کا اوپر آ کے حسین اب تو 2 مہینے روئے, آپ کے بچوں کی پیاس پر روئے. ایسے یہ تو شہدا. خدا کرے گیا اس سال کا یہ جو ہمارے ایام ازاں, یہ رحمت کا آخری ایام ازاں, خدا کرے کہ اب یہ رحمت ختم ہو. خدا کرے کہ اس ممبر پر ہمارے سے ممبر آ کر بیٹھے, وہ ہمیں سنائے, وہ ہمیں ناہیہ پڑھ کر سنائے. خدا کرے کب تک یہ یتیمی. مولا علی اپنی ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں نہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ زمانہ غیبت میں اس طرح مارے پھرو گے جس طرح سے چوپاہے چراگاہ کی تلاش میں مارے پھرتے, لیکن پھر بھی ان کو چراگاہ نہیں ملتی. ہم مارے گئے نا, ہر مجلس میں گئے کہ یا صاحب الزمان آتے ہیں, جلوس میں گئے تو ایک ہی مقصد سے گئے کہ یا صاحب الزمان آتے ہیں. جس نے مشی کی وہ اسی لیے کی کہ اس مشی میں ہر قدم صاحب الزمان ساتھ چلتے ہیں. اے خدا ہم نے تو رضاداری اسی لیے کی کہ میرے مولا صاحب الزمان بھی عمل کرتے ہیں. خدا ہمیں وفادار سے ناصر بنا دے. اب جب یہ سیاہ لباس اتاریں گے میں نہیں جانتی کیسے اتاریں گے, لیکن جب کل یہ سیاہ لباس اتاریں گے پروردگار ہمیں لباس تقویٰ سے آراستہ کر دینا. جس مولا کی سے منسوب آج کی فرش ہے مولا حسن عسکری علیہ السلام. درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا عسکری اپنی وصیت میں ایک بات بیان کرتے ہیں, اور یقیناً آپ سب نے اس وصیت کو کہ اتنی سرکولیٹ ہو رہی ہے, آپ نے یقیناً اس کو سنا ہوا ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, دین میں پرہیزگاری, اللہ کی اطاعت میں جد و جہد, امانتیں ادا کرو اور سچ بولو, پڑوسیوں سے نیک سلوک کرو اور لمبے سجدے کیا کرو. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدا میں اس لباس سیاہ, اس احرام عزا جو ہم اتاریں, یہ احرام عزا جو ہم نے 2 سوا 2 مہینے پہلے پہنا,
اب جب اس کو اتارے تو خدا نے لباس تقویٰ پہنا دیا. اگر لباس تقویٰ پوچھیں تو کیا ہے؟ اور ہم جیسے جانتے ہیں نا کہ رہبر موسم بھی کہتے ہیں کہ رسول سے لے کے آخری امام تک اگر دیکھا جائے تو یہ سارے ایک ہی ہیں. گویا ایسا جیسے یہ 250 سالہ ایک ہی انسان تھا, کیونکہ رسول سے لے کے 255 ہجری میں مولا صاحب الزماں کی جب غیبت کا آغاز ہوتا ہے 250 سال ہے تقریباً. 250 سالہ ہی شاید ایک ہی جیسے ایک ہی انسان ہے. یعنی جو حسن مجتبیٰ نے کیا وہی حسن عسکری کریں گے, جو امام زین العابدین نے کیا وہ امام جعفر صادق کریں گے. گویا ایک ہی انسان ہے, ان کا قول ان کے فعل میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہے. اور اگر ہم ان کے اقوال بھی دیکھتے ہیں تو ان کے اقوال میں بہت ساری مماثلتیں ملتی ہیں. جب تقویٰ پر میں دوسری حدیث دیکھوں گی تو مولا علی کی ایک حدیث آئی تو میں تقریباً یہی الفاظ ملتے ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے. اور لیکن یہ حدیث میں اگر ہم سوچیں کہ تقویٰ کیا ہے اور بڑی بڑی باتیں کہ تقویٰ کیسے ہے, اب آپ تو سب صاحب تقویٰ ہیں, لیکن ایک ریمائنڈر میرے لیے سب سے پہلے کہ تقویٰ پریکٹیکلی کیسے اپلائی کریں. ہاں ایک تو لائن جو ہمیں ملتی ہے جو بچپن سے سنتے چلا ہے, تقویٰ یعنی کہ جہاں خدا چاہتا ہے کہ آپ پریزنٹ رہو وہاں سے ایبسنٹ کبھی نہیں ہے, اور جہاں خدا چاہتا ہے کہ آپ ایبسنٹ رہو وہاں کبھی پریزنٹ نہ ہونا. یہ ایک بیسک لائن ہے تقویٰ. لیکن اس حدیث میں ہمیں 4 پوائنٹس ملتے ہیں جو پریکٹیکل پوائنٹس ہے کہ ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو امیر کائنات بیان وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بات کرو اپنے قول میں سچے ہو. تو چھوٹی سی بات ہے, بچوں کو بھی کہتے ہیں سچ بول, چھوٹی سی بات ہے لیکن اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ جب ہر معصوم اپنی حدیث میں سچائی کی بات کرتے ہیں. قول اور فعل میں ٹرانسپیرنسی ہونا بہت مشکل ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. جیسے کووڈ میں ہم نے 2 سال اتنا ماسک پہنا, ہم ماسک پہننے کے عادی ہو چکے تھے. ہمارے بچوں کو کہنا تھا بس اب ماسک اتار لو, بہت پہن لیا. ایک طرح سے بالکل میں را بات کروں گی اپنی, ہم ماسک کے اتنی عادی ہو گئے ہیں, متقی خود کو دکھانے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ہر وقت یہ ماسک لگائے رہتے ہیں. اور کبھی کبھی تو یہاں تک ہو جاتے ہیں کہ ہم جب خدا کے سامنے بھی جاتے ہیں ہم خدا کے سامنے بھی یہ ماسک کے ساتھ جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے, اٹس اوکے, میں یہ کر رہی ہوں, اٹس فائن. لیکن قول اور فعل میں ٹرانسپیرنسی بہت امپورٹنٹ ہے. خدا کو سمجھاتے تو خدا سے مانگتے تو ہیں, یہ دے, یہ کر, وہ کر, انسٹرکشنز تو خدا کو دے دیتے ہیں. لیکن کتنی مرتبہ خدا کے پاس ایسے جاتے جیسے امیر کائنات جاتے. دعائے کمیل بتا سکھاتی ہے ہمیں ذلیل, حقیر, مسکین, مستقیم, ایک ٹوٹے ہوئے, بکھرے ہوئے, خالی دامن انسان کی طرح امیر کائنات خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اور خدا پسند کرتا ہے. یہ نہیں ہے خدا کو شوق ہے کہ اس کے بندے ایسے ٹوٹے بکھرے پڑے رہے, نہیں. خدا کو پسند ہے کہ انسان کی ڈپینڈنسی خدا کو دکھائے. کیوں کراتا ہے کہ نمک بھی مانگو, جوتے کی لیس بھی خدا سے مانگو. ان 2 مہینے کے بعد اب انشاءاللہ آپ لوگ کرتے ہوں گے یہ میرے لیے کہ جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو امیر کائنات کے انداز سے جائیں, یہ سارے ماسک اتار کے جائیں, رو ہو کے جائیں اور دکھائیں خدا میں ایسی ہوں, اور مجھے پتہ ہے میرے میں یہ پرابلم ہے, اور مجھے پتہ ہے میرے یہ بیریئرز ہیں. خدا مجھے پتہ ہے لیکن آئی کانٹ ہیلپ اٹ. خدا تو مجھے ٹھیک کر. اور اس دن اگزامپل دی تھی, جب بچے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, نہیں میں خود کروں گا, نہیں مجھے خود آتا ہے, وہ کرتے ہیں شو لیس باندھ رہے ہیں, نہیں مجھے خود, میں خود. ایونچولی جب پورا میس کر دیتے تو لاتے ہیں اب آپ کر دو, نہیں ہوتا. خدا کے پاس ویسے جائیں, اپنے میسڈ اپ سیلف کو لے. خدا مجھ سے نہیں ہو رہا, میں نے اپنا آپ کو اتنا میس اپ کر دیا ہے, میں اتنی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی گنہگار ہوں کہ خدا میں تجھ کو اپنے آپ کو تیرے حوالے.
مجھے قول اور فعل میں سچائی چاہیے، خدا عطا کرے. دوسری چیز مولا فرماتے ہیں اپنی امانتوں کو ادا کرو. امانتوں کی لسٹ ہمارے پاس بہت لمبی ہے. یہ زندگی امانت ہے، ایک ایک اعضا امانت ہے. یہ جو ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، فکر ہے، یہ بھی امانت ہے. یہ جو نفس میرے اور آپ کے اندر ہے، یہ بھی امانت ہے پروردگار. یہ جو آزاداری مجھے اور آپ کو ملی ہے، یہ بھی امانت ہے پروردگار. امانتوں کو ادا کرو. تیسرا پوائنٹ مولا فرماتے ہیں حق قائم کرنے والے بن جاؤ. بہت بہت مشکل. یہ اتنی کامنلی ریڈ لائنز ہے کہ ہمیں بہت آسان لگتا ہے، سچ بولو، امانت کو ادا کرو، حق قائم کرو، لیکن اس کے پیچھے زندگی لگ سکتی ہے. حق پر چلنا بہت سخت ہے. کتنی مرتبہ اپنی نفس سے لڑنا پڑتا ہے حق پہ چلنے کے لیے. کتنی مرتبہ اپنی نفی کرنی پڑتی ہے. کتنی مرتبہ ریالٹی کو ایکسیپٹ، ہم ریالٹی سے بھاگتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے. حق پہ چلنا کیوں ہمارے امام کے انصار بہت کم رہ گئے تھے؟ کیونکہ حق پہ چلنا بہت مشکل ہے. مطلب یہ بات کو ایڈمٹ کرنا کہ ہاں آئی واز رانگ، یا میرا بچہ غلط تھا، یا ہمارے گھر میں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ بہت مشکل ہے. انسان جب اپنے معاملے آتے اپنے آپ کو نیتوں سے جج کرتے، میری نیت صاف تھی، اپنے آپ کو نیت سے جج کرتے، دوسروں کو ان کے عمل سے جج کر لیتے ہیں. حق پہ چلنا تو ایک بینچ مارک رکھو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. پھر چوتھی بات جو مولا علی بیان فرماتے ہیں، ہر کس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور شیطان اطاعت کرنے میں تمہیں فریب نہ دے. دنیا میں بہت روکتی ہے. ایسے ہی نہیں امیر کائنات نے 3 مرتبہ اس کو طلاق دی. ایسے ہی نہیں بار بار دنیا کی مذمت میں پورے نہج البلاغہ کو بھر دیا. دیکھنے جائیں تو دنیا میں بار بار روکتی ہے اور ہم خود کو منا لیتے نہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو یہ ہے، ایٹ لیسٹ یہ مصلحت ہے. ہم سب کے پاس اپنے پیچھے شاید بیک گراؤنڈ مسالے آ جائیں گے اگر ہم سوچنے بیٹھیں گے. نہیں سوچنے بیٹھیں گے تو پھر ہمارا علاج مولا کہتا ہے تمہارا علاج تمہارے پاس ہی ہے. بیماری بھی تمہارے اندر ہے، علاج بھی تمہارے اندر ہے. شیطان تمہیں اطاعت سے روکے نہ. شیطان بہت کوشش کرتا ہے. اس نے انبیاء کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا چیز ہیں. جب جناب یحییٰ کے ایک بار شاہ نے بیان کیا، جب جناب یحییٰ کے سامنے شیطان آیا تھا اور رسیاں تلاش میں پوچھا یہ کیا ہے، کہا مختلف رسیاں ہیں اور میں ایک ایک رسی سے ایک ایک کو پکڑتا ہوں، یہ میرے جال ہیں. تو کہا اچھا میرا جال کیا ہے، میری رسی کیسے تو میرے گلے پھندا بناتے ہو. کہا تم شکم سے ہوتے، تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو، اور جب تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو تمہارے پہ غفلت، اگر میں غلطی نہیں کری تم پر غفلت تاری ہے. اس نے کہا کہ آج سے میں کبھی یہ نہیں کروں جناب یحییٰ نے. اور شیطان نے کہا آج سے وعدہ کرتا ہوں کسی کو اپنے راز نہیں بتاؤں. ہم سب کی اپنی اپنی رسیاں میں اندر پتہ ہے کیا. جیسے مصطفیٰ بخاری صاحب کو جو واقعہ بیان کرتے ہیں صابن والا، جو امام زمانہ کی زیارت کے مطابق تھا. ایک شخص آتا ہے جو صابن کی دکان جس کی تھی، اور مولا فرماتے ہیں ہر کسی کا صابن الگ ہے، ویسے ہر کسی کی رسی بھی الگ ہے. وہ ایک رسی ہماری شیطان، ایک رسی ہماری خدا سے بندھی ہوئی ہے، اور شاید وہ عزاداری کی رسی، وہ گریے کی رسی، جس سے خدا بار بار ہمیں پکڑ لیتا ہے، گھیر کے لے آتا ہے. ذرا بکڑنے لگتے ہیں پھر ایک مجلس آ جاتی ہے. لیکن ایک رسی ہماری شیطان کے ہاتھ میں تھی، تو ذرا سا ہلاتے ہیں ہم پھر اس کی طرف چلے جاتے ہیں. ذرا سا ہلاتے ہیں. وی آل نو وہ کیا ہے. شاید سستی ہے، شاید شکم سیری ہے، شاید دنیا پرستی ہے، وی ڈونٹ نو. لیکن ہر کسی کی اپنی رسی ہے. ہمیں اس رسی کو پہچاننا ہے اور اس کو شیطان کے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے ہاتھ میں لینا ہے. جیسے شیخ انصاری کے بارے میں ملتا ہے، ابھی دوپہر کو ہم اس کی سن رہے تھے کلپ شیخ انصاری کی، کہ شیخ انصاری کتنے بڑے عالم دین تھے کہ ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا، اور ان کی بہت فضیلت ہے. آپ یوٹیوب پہ ڈالے گا ان کا بہت کچھ آ جائے گا.
شیخ انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ کسی کے ان کے اسٹوڈنٹ کے خواب میں آیا کہ شیطان، اگر میں غلطی نہیں کری، کہ شیطان کے ہاتھ میں رسی تھی، تو کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں شیخ انصاری کے گلے پھندا ڈالا تھا لیکن چھڑوا دیا انہوں نے۔ جب وہ گئے شیخ انصاری کے پاس تو کہا ہاں ایک غلط خیال آیا تھا، اور لیکن جب تک میں گلی تک پہنچا میں نے اپنے آپ کو اس خیال سے ہٹا دیا، تو شیطان کو میں نے شکست دے دی۔ یہ بہت کانشیس لائف گزارنی، اب یہ 2 مہینے کے بعد بہت کانشیس ہونا ہے، اور اب جو میلاد شروع ہو جائیں گی، اب تو دنیا داری میں لگ جائیں گے، ایک ایک لمحہ کانشیسلی گزارنا ہے۔ شیخ انصاری کے بارے میں ملتا ہے جو ان کا روزانہ کا جو روٹین تھا، ہر نماز کی نافلہ، اتنے بڑے مرجع جن کی ایک بہت بڑی پتہ نہیں کتنی ملینز کی تعداد کی ان کی مرجعیت بیان کی گئی ہے، جو اتنے بڑے مرجعیت پہ فائز تھے، روزانہ 1 سپارہ قرآن، روزانہ زیارت عاشورہ، روزانہ زیارت جامعہ کبیرہ، روزانہ تمام دعائیں، روزانہ تمام نماز کے بعد پڑھنے والی دعائیں، اس کے بعد نماز جعفر طیار روزانہ، جامعہ کبیرہ سوچ رہے ہیں، جعفر طیار، نافلہ، یہ ڈیلی کی روٹین تھی ان کی۔ اور کب سے؟ جس دن سے بالغ ہوا، سبحان اللہ، اس دن سے اپنی زندگی کے آخری دن تک یہ تمام، کہتے ہیں جعفر طیار کی نماز ایک دن بھی نہیں چھوڑی۔ جب ان کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں نے خواب دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کی ماں کو ایک قرآن دے رہے ہیں، تو عالم نے کہا، خواب کی تعبیر دیکھنے والے نے، کہ آپ کو بہت ہی بابرکت بچہ ملا۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ جب آپ اپنی رسی کو پہچانتے کہ آپ کی کون سی رسی شیطان کیا، شاید اوور سلیپنگ ہے، شاید اوور ایٹنگ ہے، شاید اوور ٹاکنگ ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن ہر کسی کی اپنی ایک رسی ہے، اس رسی کو پہچاننا ہے اور 9 ربیع الاول کو اس کو اپنے ہاتھ میں کھینچ لینا ہے۔ پھر جو مولا آخری بات فرماتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ میں تمہیں لمبے سجدوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ہمیں یہ وہ ایک گولڈن رول دے کر گئے روحانیت بڑھانے کا، لمبے سجدوں۔ سجدے کے لیے تو ویسے بھی کہا جاتا ہے، بالخصوص خاک شفا کے سجدوں کے لیے، کہ خاک شفا پر سجدہ کرنا 7 حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، خاک شفا پر سجدہ کرنا، زمین کے 7 طبقے آپ کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ سجدہ وہ مقام جب انسان خدا سے سب سے زیادہ قریب ہے نا، جو لقاء اللہ کی منزل ہے نماز، اس میں سب سے افضل ترین چیز سجدہ۔ لیکن اگر ہم سوچیں خدا تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے ہمارے، پھر یہ خدا سے قربت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ لقاء اللہ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ خدا تو خود کہتا ہے میں شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو سجدہ ہے، یہ خدا کے محضر میں چلے جانا، خدا کی قربت میں چلے جانا، یعنی کیا؟ جیسے ہمیشہ یہ بات کرتی ہیں، اور اس سالوں سے ان کی بات میں نے اپنی پلو سے بہت ساری باتوں کے ساتھ اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ جب انسان کسی بڑے سائے میں جاتا ہے تو اس کا اپنا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان خدا کے سائے میں سجدے میں چلے جاتا ہے، اور اگر وہ حقیقی سجدہ کر لے، اس کی میں ختم ہو جاتی ہے، وہ فنا کی منزل پر آ جاتا ہے، وہ تسلیم کی منزل پر آ جاتا ہے۔ اور سجدے کا مفہوم یہی ہے نا، جو مولا علی نے جو بیان کیا، 2 سجدے کیوں ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مٹی سے خلق ہوئے، اٹھے، زندگی گزاری، دوبارہ مٹی میں چلے گئے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ 2 سجدوں کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی پلٹ جانا خدا کی طرف۔ یہ سجدہ دن میں کتنی مرتبہ ہم خدا کی طرف پلٹتے ہیں؟ اگر ہم غور کریں کتنی مرتبہ اس مٹی میں جا کر خدا کی طرف ہم پلٹتے ہیں اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ پلٹنا کس کی طرف ہے؟ اپنی اس فطرت کی طرف، جس فطرت پہ خدا نے ہمیں خلق کیا۔ اسی لیے انا للہ، خدا کی طرف سے میں تھی، وہ خدا کہ جس نے میرے اور آپ کے اندر اپنی روح کو پھونکا تھا، نفختہ من روحی، اور جب خدا نے اس روح کو پھونکا تو خدا نے ہمارے اندر اپنے اسماء کا ایسنس ڈالا، اور وہ جو خدا کے اسماء کا ایسنس تھا
اس کے ساتھ جتنا اس کو ایکسپلور کرتے ہم انسان کامل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. میری آپ کی ڈیوٹی بھی یہی ہے نا. خدا سے ہمارا خدا کی ذات سے رشتہ نہیں ہے, وہ کنیکشن نہیں ہے. ہمارا رشتہ, ہمارا معرفت, ہمارا جو کنیکشن ہے وہ خدا کے اسماء کے ذریعے سے ہمارا. اور خدا نے اپنی اسماء کا اثر ہمارے اندر ڈالا. وہ جواد ہے, اس نے ہمارے اندر جنراسٹی کو پسند کیا. وہ رحیم ہے, رحمان ہے, تو ہم بھی رحم کو پسند کرتے. وہ علیم ہے, ہم علم کو پسند کرتے ہیں. کوئی جتنا بھی جاہل ہو اس کو بولو اے جاہل, کو پسند نہیں کرے گا. جو کہتے تم بہت انٹیلیجنٹ ہو, پسند. کیوں؟ اس کے اندر یہ دوست ہے, وہ علم دوست ہے. کیوں؟ اس کو علیم نے خلق کیا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارا کنیکشن خدا سے ایسا ہی ہے. خدا چاہتے ہیں کہ ہم ان اسماء کو ایکسپلور کریں, پالش کریں. جتنا ہم خدا کی ان صفات کو, خدا رحمان ہے, ہم اپنی رحمانیت کو زیادہ پالش کریں گے, لوگوں پر رحم کریں گے. ایک ایسا بٹن ہوتا ہے کہ یا ہم رحمانیت کو زیادہ یوز کرتے ہیں, خدا کی رحمانیت اور ہم پر ایکٹیو ہو جاتی ہے. ہم جہاں پر اپنا رزق اپنا نہیں سمجھتے, دوسروں کو بانٹنے لگتے ہیں, خدا کی رزاقیت اور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے ہمارے. جہاں ہم دوسروں کو معاف کرنے لگتے ہیں, خدا کی غفاریت اور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. دوسروں کے عیب کو چھپانے لگتے ہیں, خدا کی ستاریت اور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے میرا اور آپ کا خدا سے, اس کے اسماء کے ساتھ. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے ان پوٹینشیلز کو ایکسپلور کریں, ان اسماء الہی کو ایکسپلور کریں. اور اس کو ایکسپلور کرنے میں, پالش کرنے میں سجدہ بہت ہیلپ کرتا ہے. اسی لیے بہت سے اعمال میں ہم کہتے ہیں سجدے میں جا کے یہ دعا کرو, سجدے میں جا کے خدا کا یہ نام لو. کتنے نام ایسے ہیں, سجدے میں جا کر پڑھو, اس کا اثر اور ہوتا ہے. اب امام حسن عسکری کی جب ان حدیث پر ہم عمل کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ, اپنی پریکٹیکل ٹاسک ہمیشہ بچوں کو دیتے ہیں. پریکٹیکل ٹاسک میں اپنے آپ کو دے رہی ہوں, اپنی رسی ڈھونڈنی, ایک رزق جو فرش عزائر ملا ہے اس کو لے کر 10 مہینے چلانا. اور تیسرا لمبے سجدے میں خدا کے ناموں کا ورد کرنا. کیونکہ سجدہ انسان کو گروتھ دیتا ہے. اسی لیے جب جتنے ہم علماء کو دیکھتے ہیں, عرفاء کو دیکھتے ہیں, ان کی زندگی میں ہمیں سجدے بہت نظر آتے ہیں. سجدہ گروتھ ہے. ہم تراب سے بنے ہیں نا, جب تراب میں جاتے ہیں ہماری نشو نما کرنے لگتی ہے. جتنی دیر تک سجدے گاہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ ہماری روح کو غذا ملتی رہتی ہے. اور یہ زمین گواہی دے گی, جتنا میں نے اور آپ نے سجدہ کیا, جہاں جہاں سجدہ کیا زمین گواہی دے گی, یہ فرش بھی گواہی دے گی. جتنی عزاداری کی, جہاں جہاں عزاداری کی, یہ عزا خانہ سکینہ بنت حسین گواہی دے گی. برائے عظمت سید الشہداء مولا حسین بادشاہ بلند ترین ہدیہ الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب سکینہ کے نام سے منسوب یہ عزا خانہ ہے. میری بہن کی خواہش تھی کہ ہم جناب سکینہ سے توسل کر کے ان سے دعا کریں کہ ابھی بھی اس عزا خانے میں کتنی عزاداری اس 2 مہینے میں بھی اور سال بھر جو ہو گئی, ابھی بھی آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. صاحب خانہ نے جتنی زحمتیں اٹھائی ہیں, اس زحمت کا بھی اپنا مزہ ہے. جتنی کوششیں کی, جتنے قدم اٹھائے, جتنا نیاز تیار کیا, جتنے عزاداروں کو میسج کے لیے بٹن ٹائپ کیا, جتنی بار عزاداروں کو شربت پیش کیا, تمام بچوں نے جتنی خدمت کی, دونوں کنیزان نے, جناب زینب نے, جناب زہرا, جناب سکینہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کیا. جتنے تبرکات یہاں سے اٹھے, علم برآمد ہوئے, تابوت برآمد ہوا, جناب سکینہ کا تابوت برآمد ہوا, ان کے بابا کا تابوت برآمد ہوا, ان کے چچا کا تابوت برآمد ہوا. جناب سکینہ سے دعا کرتے ہیں, ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں, کبھی کوئی پڑھنے میں کوتاہی ہوئی ہو, کسی بھی ذاکر سے, حدیث قصہ سے لے کے ماتم تک, نعرہ لگانے سے لے کے یا حسین کی آواز تک کبھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو, کبھی کوئی ادب میں کمی ہوئی ہو, کبھی کوئی احترام میں کمی ہوئی, جناب زہرا, جناب سکینہ اس کو معاف کر.
عجیب عجیب سعادت ہے, عجیب غم ہے. ہر غم کے جانے کے بعد خوشی ہوتی ہے, لیکن اس غم سے دوری کے بعد خوشی محسوس نہیں ہوتی. جناب سیدہ, ہمیں اگلے برس دوبارہ یہ عزت دیجیے گا کہ آپ کے بیٹے کی فرش اعضا پہ جا سکے, اور اگر نہ بچا پائے تو ہماری روحوں کو وہ عزت دیجیے گا کہ فرش اعضا پر آ سکے, کربلا معلیٰ آ سکے. ایک واقعہ جو جلدی سے آپ کے سامنے پڑھوں. ایک لڑکا تھا جس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی, شاید آپ کا سنا ہوا ہوگا. جب اس کو وہ لڑکی پسند آ گئی, اس نے رشتہ بھیجا. جب اس لڑکے کے باپ نے ہر چیز کو دیکھا, کہاں سب ٹھیک ہے, روزی بھی ٹھیک ہے, شکل بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن ایک مسئلہ ہے, تم مسلمان ہو اور میری بیٹی کرسچن ہے, اگر اسلام چھوڑ دو تو میں تمہیں قبول کر لوں گا. اس کو اتنی محبت تھی اس لڑکی سے, اس نے کہا خیر ہے, دل میں تو مسلمان ہوں, کہہ دیتا ہوں اسلام چھوڑ دیا. اسلام چھوڑ دیتا. لڑکی سے شادی ہوتی ہے, لڑکی اس کے گھر آتی ہے, کچھ مہینے گزر جاتے ہیں, ذوالحج کا مہینہ آتا ہے, ذوالحج کا مہینہ ختم ہوتا ہے, محرم کا مہینہ آتا ہے. اس کا دل بے چین ہے, اس کی بیوی دیکھ رہی ہے, عجیب کیفیت ہے اس کی, پہلی محرم, دوسری محرم, بتا نہیں سکتا کہ میں اب تک, میرا دل سے مسلمان ہوں. جب شب عاشور آتی ہے, اب اس سے برداشت نہ ہو, اس نے زور سے آواز دی, یا حسین. اس کی زوجہ کے کہتی ہے کیا ہوا, کب سے دیکھ رہی ہوں, اتنے دنوں سے تم پریشان ہو. کہا میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا نا تمہاری محبت کو, لیکن ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جس کو میں چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر اپنی زوجہ کو بٹھا کر وہ کربلا کا پورا واقعہ سناتا ہے. اس کی زوجہ گریا کرتی ہے اور پھر جا کر سو جاتی ہے. کچھ دیر بعد اٹھتی ہے, دوبارہ آتی ہے اور کہتی ہے مجھے دوبارہ سے وہ واقعہ سناؤ. کہا کیوں سننا ہے؟ کہا جب جب تم نام حسین لیتے ہو میرے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے. دوبارہ کربلا کا واقعہ سنتی ہے. کان دل کا دروازہ ہے نا, جب بار بار نام حسین کیا, دل نرم ہوا, آنسو بہے, وہی اسلام قبول کرتی ہے. اس کا شوہر کہتا ہے چلو کربلا جاتے ہیں, کربلا کی تیاریاں کرتے ہیں. جیسی تیاری مکمل ہوئی, کربلا کے لیے نکلنے والے ہوتے, اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے زوجہ کی اور انتقال کر جاتی ہے. جیسے انتقال کر گئی, اس کے گھر والے آئے, اس کو کرسچن طریقے سے غسل دیا, کفن دیا, دفنا دیا. اب یہ بول نہیں پا رہا کہ اس نے کچھ لمحوں پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ تو کربلا جانے کے لیے تیار تھی, لیکن کچھ نہ کہہ پایا. جب اس کی زوجہ کو دفن کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں رات کو تابوت نکال لوں گا اور اس کا غسل کفن اپنے طریقے سے کروا کے نماز جنازہ پڑھوا دوں. جب رات ہوتی ہے, قبر کو کھودتا ہے, کسی عالم کو ساتھ لے کر جاتا ہے, اور جب قبر کھودتا ہے دیکھتے ہیں تابوت نہیں ہے. کیا دیکھتے ہیں مرد کا جنازہ پڑا ہوا. یہ پریشان ہے کہ میں نے ابھی اپنی زوجہ کو کچھ گھنٹے پہلے دفن کیا تھا. گھر آتا ہے, پریشانی میں سو جاتا ہے. خواب میں سید الشہداء آتے. سید الشہداء کہتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتے ہیں اپنی زوجہ کو دفن کیا تھا. کیا وہ کربلا نہیں آنا چاہتی تھی؟ زیارت کا ارادہ کیا تھا. کہا بس وہ کربلا آنے چاہتی تھی نا, میں نے اپنے پاس کربلا بلا لیا. آج کربلا میں ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا جو ہماری زمین کے لائق نہیں تھا. ہم نے اس کو یہاں منتقل کروا دیا اور تیری زوجہ میرے پاس کربلا میں دفن ہو گئی. وہ جو کچھ لمحے پہلے ایمان لائی, وہ جو ایک مرتبہ حسین پر روئی, حسین نے اپنے پاس بلا لیا, یا حسین دوبارہ اگلے برس بولا دوبارہ عزت دیجیے گا کہ آپ پر گریا کر سکے. ہم اس فرش پر آتے رہے جس فرش پر ایک بی بی آ کر ہمارے
ایک ایسی ماں ہر گھر میں ہر مجلس میں پرسہ لینے گئی، وہ ماں جس کے چہرے پہ نیل ہے، ایک وہ ماں کہ جس کا ہاتھ تازیانے سے زخمی ہے، ایک وہ ماں کہ جس کی کمر خم ہو چکی ہے، وہ ماں کہ جس کے سینے پر جہاں حسین سویا کرتے تھے دروازے کی کیل پہ مصنوعی خون کا فوارہ اٹھا، جس کی پسلیاں شکستہ تھی، جس نے وقت محسن یا مہدی کو پکارا تھا، وہ ماں جس نے حسین کے لیے اپنے بندے کفن کھول دیے، وہ ماں میرے اور آپ کے پرسے کے لیے ہر گھر میں آتی رہی۔ زہرا سے حسین کی جدائی برداشت نہ ہوئی نا، بندے کفن کو کھول دیے، دل کہتا ہے زہرا نے کہا ہوگا حسین فکر نہ کرنا، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گی۔ حسین سے جدائی بہت مشکل ہے نا، میں اور آپ 10 مہینے کے لیے اس فرش ازا سے جدا ہو رہے، یوں لگ رہا ہے جسم سے روح نکل جائے گی۔ ذرا سوچئے زینب نے کیسے اپنے بھائی کو الوداع کہا، سکینہ نے کیسے اپنے بابا کو الوداع کہا، کہ جب میرے مولا خیمے کے باہر ہوتے اس حال میں کہ چہرے پہ اصغر کا خون ہے، لباس پر اکبر کا خون ہے، کمر تو عباس کے جانے سے ٹوٹ چکی، آنکھوں کا نور اکبر لے کے جا چکے، آنو محمد و قاسم کو اٹھا چکے،
بگئی نا